ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، ہم آج اپنے اس سلسلے کے آخری پروگرام کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہ سنتے رہتے ہیں لوگوں سے عام طور پر کہ یہ دور فتنے کا دور ہے، فتنہ آ گیا، فتنہ چھا گیا، فتنہ پرور لوگ ہیں فلانے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ فتنہ کہتے کس کو ہیں اور کس وجہ سے کسی دور کو فتنہ کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی دور میں آ جائیں تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے؟ آج سوچنے کی چیز یہ ہے کہ کہیں ہم نے خود تو اس دور کو فتنے کا دور نہیں بنایا ہوا، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہی اعمال اور ہمارے ہی بہت سی چیزیں اور ہمارے ہی گناہ ہوں جنہوں نے مل کر اس دور کو فتنے کا دور بنا دیا۔ بہرحال اس دور کے بارے میں احادیث کی روشنی میں موجودہ ہمارے زمانے کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں وہ کیسی حرف بحرف پوری آ رہی ہیں زمانے میں۔ اور پھر جب زمانہ ایسا ہو جائے تو اس کے بارے میں کچھ ہدایات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلے ان نشانیوں کو سنیے اور ذرا گہری نظر سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کو اور اس میں اس کی کیسی باریک بینی کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اس دور کے لوگوں کے اعمال کا اور ان کے اخلاق کا اور ان کے رویوں کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائیں۔ یہ وحی کے علوم کے ذریعے سے آپ کو ان باتوں کا پتہ چلتا تھا، اور آج وہ یقیناً ایک ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی بہت تعجب کی چیز ہے کہ ہمارے دور پر وہ کیسے صادق آ رہی ہیں۔ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لغت کے اعتبار سے یعنی عربی زبان میں یہ سونے یا چاندی وغیرہ کو جب آگ پر پگھلا کر اس کا کھرا یا کھوٹا پن معلوم کیا جائے تو اس عمل کو کہتے ہیں۔ احادیث میں فتنے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس دور کے بارے میں ہے کہ جب حق مشتبہ ہو جائے، حق کے بارے میں سچ اور جھوٹ ایسا آپس میں مکس ہو جائے کہ سچ کی تعیین کرنا اور جھوٹ کی تعیین کرنا مشکل ہو جائے، اس دور کو فتنے کا دور کہا گیا۔ اس کے علاوہ اس دور کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جس میں دو جماعتوں کی لڑائی ہو جائے، مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں بھڑ جائیں، تو اس دور کے بارے میں بھی کہا گیا احادیث میں کہ وہ فتنے کا دور ہوگا۔ ایک اور نشانی بتائی گئی کہ مکہ مکرمہ کے بارے میں کہ مکہ مکرمہ میں لوگ زیر زمین نہروں جیسے رستے نکالیں گے، اور مکہ مکرمہ کی عمارتیں جو ہیں وہ اس کے پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی، تو وہ دور فتنے کا دور ہوگا۔ پرانے زمانے کے شراح جو احادیث کی تشریح کرتے ہیں وہ حیران تھے کہ یہ زیر زمین نہروں جیسے رستے کیسے نکلیں گے۔ آج اگر آپ جا کر وہ سرنگیں دیکھیں اور وہ کہ کیسے وہ رستے زیر زمین نکالے گئے ہیں، اور دوسرا تعجب یہ تھا کہ اتنی اونچی عمارتیں کیسے بنیں گی جو مکہ مکرمہ جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہے کہ پہاڑوں سے بھی اونچی ہو جائیں گی۔ آج آپ جا کر ان مناظر کو دیکھ لیجئے کہ وہاں کی عمارتیں پہاڑوں سے اونچی ہیں، اور پورے شہر میں زیر زمین سرنگیں ہیں جو بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے نہریں زیر زمین گزر رہی ہوں۔ یہ نشانیاں تھیں جو بتائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک طویل حدیث شریف ہے جس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ چیزیں نظر آنے لگیں تو وہ فتنے کا دور ہوگا۔ اس میں کیا کرنا چاہیے اس کا تذکرہ ہم آخرت میں کریں گے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگیں گے۔ یہ وہ دور ہے، یہ آج کے دور کی بات نہیں جہاں عام طور پر نماز کو ضائع کر دینا ہمیں عام نظر آتا ہے، بالکل ایک عام سی بات ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے سہارے جو گھسٹ کر بھی مسجد آ سکتا تھا وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، صرف کھلا منافق ہی نماز چھوڑ سکتا تھا، کسی اور مسلمان میں نماز نہیں، جماعت چھوڑنے کی کوئی تصور نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا لوگ کھلے عام نمازیں چھوڑنا شروع کر دیں گے، امانت ضائع ہونے لگے گی، جس کے پاس امانت رکھوائے گا وہ اس میں خیانتیں کرے گا، سود لوگ کھانا شروع کریں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، معمولی باتوں پر خون ریزی ہوگی، قتل و قتال ہوگا، ایک دوسرے کی مار دھاڑ ہوگی، اونچی بلڈنگیں بنائی جائیں گی، دین بیچ کر دنیا کمائی جائے گی، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، مردوں کو ریشم کے لباس سے منع کیا گیا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی بس بندہ باہر نکلا پتہ نہیں چلتا کہ واپس آئے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، کچھ اور طریقے سے بدامنی جس کے نتیجے میں لوگ بہت تیزی سے موت کا شکار ہوتے ہیں، خیانت عام ہو جائے گی، اور خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، یعنی وہ خائن بھی ہوگا اور کوئی اس کو خائن نہیں کہے گا اور نہ سمجھے گا، اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ وہ آدمی جو آج دیکھیے
وہ افسران جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتے ہیں، جو امین ہیں، ان کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں، اور جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے بڑی سہولتیں ہیں۔ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ تہمت درازی عام ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کے اوپر بغیر کسی حیل و حجت کے تہمتیں دھر دیا کریں گے۔ بارش کے باوجود گرمی ہوا کرے گی، اور لوگ اولاد سے کراہت کریں گے، کوشش کریں گے کہ اولاد نہ ہو، یا ہو تو بہت ہی زیادہ کم ہو۔ کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، وہ لوگ جو کمینے سمجھے جاتے ہیں وہ بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اور شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا۔ وہ لوگ جو شرافت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ سردار جو بڑے ہوں گے وہ ظلم پیشہ ہوں گے، وہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ عالم اور قاری جو ہیں وہ بدکار ہوں گے، اور لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت قیمتی لباس سمجھا جاتا ہے، مگر ان کے دل بدبودار ہوں گے۔ مطلب یہ کہ اوپر سے لباس بہت اچھا ہوگا مگر اندر سے دل بدبودار ہوں گے، اور الوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ جو کڑوا ترین ایک پھل ہے الوا، اس سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، مطلب قیمتیں چڑھ جائیں گی سونے چاندی کی۔ آج آپ بازاروں کا ریٹ دیکھ لیجئے۔ گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا، اور مساجد کو آراستہ کیا جائے گا۔ مسجد کے محرابوں پر اور اس پر لمبے اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، لیکن دل ویران ہوں گے۔ شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ قرآن نے جو سزائیں متعین کی ہیں، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو کوڑے لگائے جائیں، اس کو معطل کر دیا جائے گا۔ آج نہ صرف ان کو معطل کیا گیا ہے بلکہ اس پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اس کو وحشیانہ سزائیں کہا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے ایسا کہنا۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، مطلب یہ کہ بیٹی ماں پر حکم چلائے گی۔ آج گھروں میں اس کے منظر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن تھے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ تجارت میں عورتیں اور مرد ایک طرح سے بالکل خلط ملط ہو جائیں گے، کوئی پہچانا نہیں جائے گا۔ مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، جس طرح آج کل کہتے ہیں تیری جان کی قسم، تیرے سر کی قسم، اس طرح غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ مسلمان بھی جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو جائے گا، یعنی مسلمان بھی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسلمان سے تو تصور ہی نہیں کہ جھوٹی گواہی دے۔ آج اللہ معاف کرے ہماری عدالتوں میں کیا، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ سلام کرو جس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، سب کو سلام کرو، مگر ایک دور ایسا آئے گا صرف انسان جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرے گا۔ علم دین غیر دین کے لیے پڑھا جائے گا، یعنی علم دین پڑھا جا رہا ہے مگر مقصد دین نہیں ہے، شہرت ہوگی، کچھ اور ہوگی۔ آخرت سے دنیا کمائی جائے گی۔ مال غنیمت کو، سرکاری خزانے کو ذاتی خزانہ سمجھا جائے گا، ذاتی مال سمجھا جائے گا لوٹ کھسوٹ کے بارے میں۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ اور سب سے زیادہ قوم میں جو سب سے زیادہ بدنام اور کرپٹ آدمی ہوگا وہ قوم کا لیڈر ہوگا، وہ قوم کا بڑا ہوگا۔ آج کل کے دور میں کہیں کہ وہ صدر ہوگا۔ جو قوم کا سب سے کرپٹ ترین انسان ہوگا اس کو صدارت کے منصب پر فائز کر دیا جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ گانے والی عورتوں کی تعظیم کی جائے گی۔ جو عورتیں گانا گاتی ہیں، بجاتی ہیں، ان کو ایوارڈ دیے جائیں گے، ان کو بڑے بڑے القاب دیے جائیں گے۔ یہ اس زمانے کی گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ سر راہ شراب پی جائے گی عام دکانوں میں شیشوں کے پیچھے، اور ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ انصاف بکے گا، عدالتوں میں انصاف بکا کرے گا۔ پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، ہر جگہ نظر آئیں گے۔ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ سمجھا جائے گا، اس کے ذریعے سے کمایا جائے گا۔ درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ امت کے موجودہ لوگ اپنے پچھلے والوں پر، اپنے اسلاف پر، اپنے بزرگوں پر تانا زنی کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ آج دیکھیں صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے نعوذ باللہ، اور ائمہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جہاں اگلے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں آ جائیں، جب یہ علامتیں پوری ہو جائیں تو پھر تم یا تو سرخ آندھی کا انتظار کرو، یا زلزلے آئیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمانوں سے پتھر برسیں۔ یہ اس زمانے کی نشانیاں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ جب 15 چیزیں امت میں پیدا ہو جائیں تو مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب قومی خزانے کو لوٹا جائے گا اور مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی۔ جس طرح آج کل نکاح کرنا مسجد میں اچھی بات ہے، مگر اس کے بعد کوئی غل غپاڑا جس طرح مسجدوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ گھروں میں گانے والی عورتیں ہوں گی۔ گھروں میں گانے والی عورتیں کیسے ہوں گی پرانے زمانے میں؟ آج یہ جو آلات ہیں گھروں میں جس سے سارا دن گانے بجانے کی چیزیں اور گانے بجانے کی آوازیں اٹھتی ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ ہر گھر کے اندر ہوگی۔ شراب کو شربت کے نام پر پیا جائے گا، سود کو تجارت سمجھا جائے گا،
رشوت کو ہدیے کا نام دیا جائے گا. یہ کہتے ہیں جب رشوت لیتے ہیں کوئی چائے پانی دے, چائے پانی تو ہدیہ ہوتا ہے جو آدمی کسی انسان کو, تو رشوت کو ہدیے کے نام سے وصول کیا جائے گا. لوگ کشنوں پر سوار, حدیث میں لفظ میاسر آیا ہے, کشن پر سوار ہو کے مسجد میں آئیں گے. اس کی بھی شراح حدیث میں تشریح پر حیران تھے, کشن پہ کیسے سوار ہوں گے, جس طرح گاڑی کی سیٹیں ہوتی ہیں, مطلب گاڑیوں میں لوگ مسجدوں میں آ کر مسجد کے دروازوں پر اترا کریں گی. عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, ایسے لباس پہنیں گی کہ جس کا پہننا اور نہ پہننا ایک برابر ہوگا, اور ان کے بال اونٹوں کے کوہان کی طرح پیچھے سے اٹھے ہوئے ہوں گے. یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں. یہ فتنے کا زمانہ ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ دور میں ملے وہ اس کو چاہیے مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام, یعنی جو مسلمانوں کے بڑے اور رہبر ہیں, ان کے ساتھ ہو جائے. اور فرمایا کہ اس فتنے کے زمانے کو جو پائے تو کسی خون ریزی میں, کسی اختلاف میں قطعاً حصہ نہ لے. اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ القائم فیہا خیر من الماشی والقاعد فیہا خیر من القائم, جو اس میں بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے, اور جو کھڑا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر. مطلب ان فتنوں میں انسان حصہ نہ لے, اور مسلمان جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اور ان کے امام کے ساتھ ہو جائے. مسلمانوں کے ائمہ یقیناً وہ لوگ ہیں جو ہر زمانے میں اگرچہ ایک متفقہ امام نہ بھی ہو, جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا ہے, جن کے سینے علوم نبوت سے اور وحی کے علوم سے منور ہیں. یقیناً ان فتنوں کی حفاظت ان لوگوں کی صحبت میں جا کر ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علوم نبوت سے سرفراز کیا ہے, وہ آسمانوں سے آئے ہوئے حقائق لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو بیان کرتے ہیں, اور لوگوں کو بھلائی کی طرف, خیر کی طرف اور جنت کی طرف بلاتے ہیں. انہی لوگوں کے پاس جا کر اور ان سے کچھ پڑھ کر, کچھ سیکھ کر, کچھ سمجھ کر ہی فتنوں سے بچا جا سکتا ہے, جو اس دور کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے. رمضان المبارک کے ان آخری دنوں میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. بالکل اب تو ہم اس مہینے سے نکلنے لگے ہیں اور اگلا مہینہ شروع ہونے چلا ہے, کہ اس موقع پر کہ اللہ تعالی ہمیں اس سچے لوگوں کی جماعت میں اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے سینوں پر وہ علوم اتارے گئے ہیں, جن کو وہ علوم دیے گئے ہیں جو نبیوں کو دیے جاتے تھے, ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کرے. ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں بھی ان علوم کا کچھ حصہ میسر ہو. دنیا کو فقط ہم کافی نہ سمجھیں بلکہ آخرت کے بارے میں بھی ہم فکر مند ہو. ان دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب